السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 198، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ، آیت 14 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات إلى النور بإذنہ ویہدیہم إلى صراط مستقیم۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے دن تک دشمنی اور کینہ وری بھڑکا دی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے قالو کہا
انا بے شک ہم نصارا ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے عہد، فنسو پھر وہ بھول گئے، حظاً ایک حصہ، مما اس چیز سے کہ ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی اس کی، فاغرینا تو ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے بیچ، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ روز قیامت تک، وسوف اور ان قریب، ینبئہم خبر دے گا ان کو، اللہ تعالی، بما اس چیز کے ساتھ جو کانوا یصنعون تھے وہ کرتے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیراً بکثرت، مما ان چیزوں سے کہ کنتم تھے تم، تخفون چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی باتوں سے، قد تحقیق جاءکم آ گئی تمہارے پاس، من اللہ تعالی کی طرف سے، نور روشنی، و کتاب مبین اور واضح کتاب، یادی دکھاتا ہے، بھی اس کے ساتھ، اللہ تعالی، من اس شخص کو جو اتبع پیروی کرتا ہے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلام سلامتی کی راہیں، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ رہنمائی کرتا ہے ان کی، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ پیارے بھائیوں، آج کا سبق نمبر 1 مہینے کی بریک کے بعد، یعنی تقریباً 28 دن حرمین کی زیارت اور عمرہ کرنے کی وجہ سے جو بریک ہوئی، آج اس بریک کو چھوڑ کر دوبارہ سبق کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پاک پروردگار قرآن پاک کو کما حقہ پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہمیں اس نور مبین اور کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید پر اور جناب پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کی صاف و شفاف شاہراہ پہ اللہ تعالی ہمیں گامزن فرمائے، اور تقلید کی پرخار و بدبودار راہ سے وحدہ لا شریک پروردگار مستوی علی العرش رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے اور بچائے۔ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسائیوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ عیسائی لوگوں میں سے لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ چونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے بالخصوص اقرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ کیا کہ نبی آخر الزمان جناب خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے کا عہد، لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں سے نصارہ کہنے والوں نے بھی
اس عہد کو توڑ ڈالا، مطلب کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے نکلے۔ ان لوگوں نے خود کے تعلق سے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اگر اللہ کے دین کے مددگار اس قول میں وہ سچے اور سچے ہوتے تو جناب حضرت محمد بن عبداللہ، جناب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر فوراً ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے، نشہد اللہ الہ الا اللہ وانک عبدک ورسولک، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور اپنے نصارہ کہنے کے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے بیچ میں قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی، کینہ اور اسی طرح بغض و عناد کو جاری کر دیا کہ یہ آپس میں خود اہل کتاب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، خود نصرانی کہلوانے والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بظاہراً یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی یہودی بظاہراً ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یہ کسی ایک پیج پر ہوں، یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر ہوں، یا کہ یہود و نصارہ کوئی ایک متحدہ جماعت ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، پارہ 28 سورۃ الحشر آیت 14۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یعنی بظاہراً تو وہ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ مثلا یہ نیٹو اتحاد ہے، مسلمانوں پر بمباری، مسلمانوں پر حملے اور کلمہ پڑھنے والوں کو دہشت گرد بتلانے کے حوالے سے، لیکن یہ کسی ایک پیج پر نہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں، یہ یہود و نصارہ خود آپس میں انتہائی گہرے دشمن ہیں اور ایک دوسرے پر ہی کفر کے فتوے لگانے والے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا اختلاف شروع ہوا کلمہ پڑھنے والوں میں، اور کلمہ پڑھنے والوں میں ایسی دشمنی پیدا ہوئی کہ یہ صرف نام کے مسلمان رہے، اور ان یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے اس افتراق سے، اس فرقہ واریت سے، مسلمانوں کے اس باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو تختہ مشق بنایا، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ کے درپے ہوئے، اور مسلمانوں کی اس غفلت، سستی اور آپس کی دشمنی اور اختلاف کی وجہ سے آج کافر مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہارے لیے بہت سی باتوں کو کھول بیان کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بتایا کہ جن احکامات کو اور جن معاملات کو اور تورات و انجیل کی جس تعلیم کو یہ یہودی لوگ چھپایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام اس کو کھلے عام اوپن بیان کر دیا کرتے تھے۔ مثلا رجم کے تعلق سے، اور اسی طرح خنزیر یہودیوں کو بنایا گیا اس کے تعلق سے، اور اسی طرح
یہودیوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، اس کے تعلق سے رجم کے حوالے سے ایک روایت جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، یہ روایت بخاری کتاب الحدود میں 6819 نمبر پر ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ جناب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ ایک یہودی مرد عورت نے زنا کر لیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ نا ذرا تورات لے کر آؤ۔ وہ تورات لے کر آئے اور کہا کہ تم اپنی تورات میں اس کے متعلق کیا حکم پاتے ہو؟ یہودی کہنے لگے کہ جناب ہمارے ہاں تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے مجرموں کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے اور انہیں شہر بھر میں پھرایا جائے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان یہودیوں کو، ان کے علماء کو تورات سمیت بلا لیجئے۔ یہودیوں کے عالم بھی آ گئے اور تورات بھی لے آئی گئی۔ اب ایک عالم یہودیوں کا پڑھنے لگا اور اس ظالم نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے پڑھ دیا، رجم والی آیت کو گول کرنے کی کوشش کرنے لگا، وہ کیا کہتے ہیں، ڈنڈی مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ان پر اپنی رحمت خاص فرمائی، اور جناب چونکہ عبداللہ بن سلام عالم دین تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ یہودی عالم ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے کہا کہ میاں جی اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اپنے ہاتھ نو چکو، اپنا ہاتھ اٹھاؤ، تو دیکھا کہ اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ یعنی تورات میں بھی یہ حکم تھا کہ زانی یعنی شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور یہ دونوں یہودی مرد عورت سنسار کر دیے گئے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام بہت سی باتوں کو کھول کر بیان کرتے کہ جنہیں یہودی چھپایا کرتے تھے۔ یہ تو کچھ باتوں کا معاملہ ہے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک روشن کتاب اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے، ایسی کتاب جو نور ہے۔ یہاں نور سے مراد کتاب اللہ، کلام اللہ ہے، اور یہ جو بیچ میں واو ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ واو تفسیری واو ہے۔ واو عاطفہ دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں، علیحدہ علیحدہ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ تفسیری ہے، تفسیر کے لیے ہے۔ یعنی تمہارے پاس ایک کتاب آ چکی ہے۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب مبین ہے۔ وہ کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے، اور یہ نور کیا ہے؟ اس نور کی تفسیر یہ ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ کہ وہ ایک واضح کتاب ہے۔ اب اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے کلام اللہ قرآن پاک قرآن مجید ہے، جبکہ ایسا درست نہیں ہے۔ یہ جو نور اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ کتاب مبین ہے۔ وہ نور جو من جانب اللہ آیا، وہ نور اللہ کا قرآن ہے۔ جیسا کہ دیگر اس قسم کی آیات بینات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ التغابن کے اندر فرمایا، آیت 8 میں، سورہ الاعراف کے اندر
آیت 157 کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء میں آیت 174 کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ جو نور ہے یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ تو کیا اتارا گیا؟ کلام اللہ کو اتارا گیا۔ فرمایا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو پیارے نبی کے ساتھ اترنے والی کتاب وہ نور ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ تو نازل کیا ہوا ہے؟ نازل ہونے والا وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ تو نور یعنی کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید ہے جو من جانب اللہ کی طرف سے، اللہ کی جناب سے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نور بیان نہیں کیے جا رہے۔ قرآن پاک وہ نور ہے اور وہ کیا ہے؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو نور یعنی کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور رہ گیا معاملہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی تقریر، آپ کا فرمان، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ وہ روشنی کے مینار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت وہ نور ہے، وہ روشنی کے مینارہ ہیں۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کرتے ہوئے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب دونوں نے اپنے اپنے پیغمبر متعلق غلو کر لیا، جبکہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ نہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، نہ ان پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کیا کہا؟ جو احد تھا وہ احمد بن کر اتر آیا، نور من نور اللہ کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ہی قرار دے دیا۔ لو جی،
جو احد تھا، احد کون ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ تو اللہ ہے نا. تو کہا کہ جو احد تھا وہ احمد بن کر اتر آیا. اسی طرح کہا کہ چانچڑ وانگ مدینہ جس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ. تو یہاں نبی علیہ السلام کے حوالے سے قبر و مزاروں کے حوالے سے غلو کر دیا، جبکہ اللہ نے اگلے پچھلے تمام مشرکوں کا منہ بند کر دیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگلے پچھلے سبھی مشرکوں کا منہ بند ہو گیا. کیا کہہ کر؟ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. تو نہ عزیر اللہ کا بیٹا، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور نہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نور، بلکہ وہ کیا ہیں؟ عبدہ و رسولہ. جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. انما انا عبد، میں کیا ہوں؟ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں. اور تم کیا کہو؟ تم یہی کہو کہ عبدہ و رسولہ، کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. مشرکوں نے کیا کہا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے نور من نور اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.